پروسیشن داخل ہو رہا ہے. آپ تمام شرکائے تقریب سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھلا دیکھو جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مہمان خصوصی ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تقریب تقسیم اسناد کے آغاز کا اعلان کرے۔ جی، میں تقریب تقسیم اسناد کے آغاز کا اعلان کرتی ہوں۔ محترم رئیس الجامعہ، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ معزز مہمان خصوصی محترمہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ، شیخ الجامع حسن محمد خان صاحب، قابل احترام مہمانان گرامی، اراکین بورڈ آف ٹرسٹیز و بورڈ آف گورنرز، عمدائے کلیات، محترم والدین، اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اس 14ویں تقریب تقسیم اسناد پر آنے پر، شرکت کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور پہ میڈم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ سے وقت نکالا اور ہماری اس تقریب میں شرکت فرمائی۔ یہ ہمارا 14واں تقسیم اسناد کا جلسہ ہے۔ آپ میں سے جو حضرات اس سے پہلے تشریف لاتے رہے ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ دیگر جامعات سے ہٹ کر کے اپنی ایک پہچان اس لحاظ سے پیدا کریں کہ ہمارے اساتذہ، ہمارے طلباء، ہمارے کارکنان کے اندر دو چیزیں بدج اتم پائی جائیں۔ پہلی چیز پاکستان کے ساتھ محبت اور تعلق، اور دوسری ان کے طرز عمل سے، ان کے اخلاق سے، ان کے دین تعلق کا اظہار۔ آپ نے آغاز میں اسماء الحسنی سنے، اور ہمارے اپنے کلیے کے ایک طالب علم نے آپ کے سامنے تلاوت قرآن کریم فرمائی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے طلباء خود ماشاءاللہ قرآن پاک سے شغف رکھتے ہیں۔ میرے لیے باعث فخر ہے کہ اس موقع پر آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اس کلیے کی اس سال کارکردگی پیش کروں۔ جامعہ کا آغاز 2002 میں ہوا، لیکن ہم نے اپنے کام کا آغاز بہت پہلے کر دیا تھا۔ چنانچہ 1995 میں جنرل ذوالبقاء علی خان صاحب مرحوم نے ایک ٹرسٹ قائم کیا، اور اس ٹرسٹ نے
1996 میں اسلامک میڈیکل کالج کا آغاز کیا. یہ ہمارا پہلا پروجیکٹ تھا. ہمارا خیال یہ تھا کہ پاکستان میں عوام کی صحت اور خاص طور پہ تعلیم کے شعبے میں میڈیکل تعلیم کو جو سب سے مہنگی شمار کی جاتی ہے ان نفع کے لیے ایسے بنایا جائے جو افورڈ نہیں کر سکتے. ہم نے روز اول سے یہ بنیاد رکھی کہ وہ طالب علم جو مالی بنیاد پہ داخلہ نہیں لے سکتا ہو اس کے دروازے بند نہیں ہوں گے اور اسے ہمیشہ ہم موقع فراہم کریں گے. چنانچہ روز اول سے ٹرسٹ نے یہ کوشش کی کہ وہ طلباء کو ان کے لیے امداد فراہم کرے اور ہماری یہی خلوص نیت تھا جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے بہت جلد ہمیں موقع دیا کہ 96 میں میڈیکل کالج، 98 میں انجینئرنگ کالج، 2000 کے اندر انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن سائنسز اور 2002 میں یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا. اس کے بعد سے ہم نے مختلف کلیات کا اضافہ کیا، فیکلٹی آف فارماسیوٹیکل سائنسز، مینجمنٹ سائنسز، میڈیا سائنسز، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیکلٹی آف ویٹرنری سائنسز، ریہیبلیٹیشن سائنسز. گویا آج ہمارے پاس 8 فیکلٹیز ہیں جن کے اندر ہمارے تقریباً 700 سے اوپر اساتذہ ہیں اور طلباء کا تناسب بہت ہی مناسب ہے. یہ عدد و شمار پیش کرتے وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جب آغاز کیا اور ہماری پہلی انٹیک میڈیکل کالج کی تقریباً 70 طلباء کی 1996 میں تھی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور خلوص نیت کی بنا پر اس نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم نہ صرف طلباء کی تعداد میں بلکہ ان مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے جو قومی طور پر پائے جاتے ہیں ایک اعلیٰ معیاری تعلیم پیش کر سکیں. اس میں جنرل صاحب کے اولین رفقائے کار کا بے انتہا دخل ہے. جن لوگوں نے اس ادارے کی تعمیر میں حصہ لیا، ان کے خلوص، ان کی محنت کے نتیجے میں ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں، جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس وقت رفاہ محض پنی اسلام آباد میں نہیں ہے بلکہ ہمارے ذیلی کیمپس لاہور اور فیصل آباد میں ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم سوات میں کیمپس کا آغاز کرنے والے ہیں. ہمارے یونیورسٹی کا رجحان شروع سے یہ رہا ہے کہ اساتذہ کو خاص طور پہ تحقیق کی طرف آمادہ کیا جائے. چنانچہ جامعہ کے اساتذہ نے اس تعلیمی سال کے دوران اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے 449 مقالے مختلف سال میں شائع کیے، جس میں سے 306 مقالے امپیکٹ فیکٹر جرنل میں شائع ہوئے ہیں. جامعہ کے اساتذہ نے مختلف قومی اور بین الاقوامی کانفرنسوں میں 90 تحقیقی مقالات پیش کیے، 40 تحقیقی پروجیکٹس پر کام کیا، جن میں سے 18 پروجیکٹس کو HEC اور GCRF نے فنڈ کیا اور بقیہ کو یونیورسٹی نے خود ضروریات فراہم کی. ہمارے اساتذہ کے لیے جو بعض اوقات ضرورت پیش آتی ہے سفر کے لیے، HEC سے بھی اس میں امداد ملی ہے، لیکن ہم نے خود اپنے اساتذہ کو ٹریول گرانٹس فراہم کی ہیں. طلباء و طالبات کی اعلیٰ تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے ہمارا یہ اصول رہا ہے کہ طلباء کو ان کی تعلیمی پرفارمنس کی بنا پر آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے. چنانچہ جو طلباء اور طالبات 3.75 GPA حاصل کرتے ہیں وہ کوالیفائی کرتے ہیں مالی امداد کے لیے. اس سال جامعہ نے 245 ملین روپے تعلیمی وظائف کے طور پر فراہم کیے. جامعہ کا جو تدریسی نظام ہے، ہم نے اس میں کوشش کی ہے کہ صرف فنی تعلیم نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے طلباء کو اخلاقی تعلیمات فراہم کی جائیں. اس غرض کے لیے ہم نے ایک باقاعدہ مربوط کورس لائف اینڈ لیونگ کے عنوان سے اور
اسی سے وابستہ ایک اور کورس اساتذہ کے لیے اسلامک ایتھکس اور ٹیچنگ میتھڈالوجی پر مبنی مرتب کیا، اور اللہ کی مہربانی سے ان دونوں کے نتیجے میں ہمارے معیار تعلیم میں اضافہ ہوا ہے۔ طلباء کی سرگرمیوں میں اس سال ہم نے خاص طور پر تصور پاکستان کے اوپر ایک بہت عظیم کانفرنس منعقد کی، جس سے پورے پاکستان سے طلباء شرکت کی۔ ہمارے طلباء و طالبات کی مزید تربیت کے لیے ہم نے ایک نظام قائم کیا۔ اس کا جو مینٹرنگ کا نظام ہے کہ ہر 20 طالب علم اور طالبات کے اوپر ایک فیکلٹی ممبر اس بات کا نگراں ہوتا ہے کہ وہ ان سے ہر 2 ہفتے ملاقات کرے، فارملی ان کے مسائل کا علم ہو، تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے اور کوئی مسائل ان کا حل کیا جائے۔ یہ نظام الحمدللہ یونیورسٹی میں کام کر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلباء کی تعلیمی پرفارمنس اور خاص طور پہ ان کے اخلاقی مسائل کو حل کرنے میں بہت مدد ملی ہے۔ طلباء کے مزید بہتری کے لیے ہم نے ان کے لیے کلبس قائم کیے ہیں، سوسائٹیز قائم کی ہیں۔ رفا سوسائٹی آف ایکسیلنس کے نام سے سرگرمیاں جاری ہیں، اور ایک پورا شعبہ اسٹوڈنٹ سروس ڈپارٹمنٹ کے نام سے یہ کام کر رہا ہے۔ ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ جامعہ کے ویژن اور اس کے مشن کو آئندہ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے کافی گفتگو اور مشورے کے بعد یہ طے کیا جائے کہ ہمارے سارے کاموں کا مرکز کیا ہونا چاہیے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوشش کرنے کے بعد آئندہ 10 سال میں MIT، ہارورڈ، آکسفورڈ کے معیار تک پہنچ جائیں؟ ظاہر ہے وہ جامعات بھی اس عرصے میں کچھ آگے بڑھیں گی، اس لیے آپ کا جو گیپ ہے کبھی آپ پورا نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بہترین پریکٹس کو لینے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے روایات اور اپنی ثقافت کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کریں، تاکہ وہ علم جو حاصل کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے لیے مفید بن سکے۔ چنانچہ ہم نے کوشش کی ہے کہ رفا کی وہ ویلیوز ڈیفائن کی جائیں جو ہمارے سب کاموں کا مرکز ہوں۔ ان میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سب سے بنیادی اور پہلی ویلیو یہ ہے کہ ہمارے طلباء و طالبات اور اساتذہ کے اندر بجائے امیڈیسی کے الٹیمیسی کا احساس پیدا ہو، بجائے فوری فائدے کے وہ یہ دیکھیں کہ ان کا الٹیمیٹ مفاد کس چیز میں ہے۔ کیا محض یہاں پر چند سکے جمع کرنا تعلیم کا مقصد ہے؟ کیا تعلیم محض معاشی مفاد کے لیے ہونی چاہیے، یا تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے کہ آخر کار فلاح انسانیت اور آخرت میں ہماری فلاح؟ جب تک یہ دو کام نہ کیے جائیں گے اس وقت تک یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنیشینز پیدا ہو جائیں، ہمارے پاس بہت سے ایسے افراد ہوں جو اسکلفل ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس انسان ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ طلباء کے اندر الٹیمیسی کا احساس پیدا ہو اور وہ اس آخرت کے خوف کے ساتھ کام کریں جو اصل انسان کا محرک ہے۔ دوسری ہماری ویلیو ایکسیلنس ہے، جسے قرآنی اصطلاح میں تقوی یا اتقان کہا جاتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کردار اور شخصیت ٹرانسپیرنٹ ہو۔ آج ہمارے ملک کو جو مسئلہ پیش ہے کرپشن کا، سیاسی طور پر انتشار کا، اس سب کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو جو اچھائی کے نام پر اللہ نے ہمارے پاس بھیجی تھی نظر انداز کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں طلباء میں وہ ایکسیلنس ہو، وہ اتقان ہو، وہ تقوی ہو جو ان کے عمل سے ظاہر ہو۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے اندر ایک اسپرٹ پیدا ہو باہمی مشاورت کی، وہ معاملات کو گفتگو کر کے ڈیلیبریٹ کر کے حل کرنا سیکھیں۔ اس لیے ہم نے یہ بھی ایک ویلیو رکھی ہے کہ ہماری ویلیو مشاورت ہونی چاہیے۔ اس کے ہم چاہتے ہیں کہ ان میں اجتماعیت پیدا ہو۔ جدید تہذیب کا یہ تحفہ ہے کہ آپ چاہے امریکہ میں ہوں یا آسٹریلیا میں ہوں، یورپ میں ہوں، آپ ہر چیز کو اپنی ذات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہر چیز آپ کی ذات سے وابستہ ہے، اور اس چیز نے ہمارے ملک کو بھی متاثر کیا ہے۔ 200 سال کی غلامی نے ہمارے ذہنوں کو عادی کر دیا ہے کہ ہم بطور ایک فرد کے سوچیں اور اجتماعیت غائب ہو جائے۔ چنانچہ ہمارے ہاں جو خاندان کا زوال ہو رہا ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہر فرد اپنی ذات میں گم ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس ساتھ کیا مسائل پیش آ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ طلباء میں اجتماعیت کا احساس پیدا ہو،
اس کے ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک ویلیو ان کے اندر پیدا ہو جو رحمت کی ویلیو ہے. رسالت والسلام رحمت بن کے تشریف لائے تمام انسانوں کے لیے, کائنات کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلبہ اور اساتذہ کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو کہ وہ عفو درگزر, وسعت قلبی اور بھلائی کو اختیار کریں. اور آخری ویلیو ہماری ہے محاسبہ, یعنی وہ محاسبہ نہیں جو سیاسی معنی میں لیا جاتا ہے, بلکہ وہ محاسبہ جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے. ہم خود یہ دیکھیں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں, ہمیں کہاں ہونا چاہیے, ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں, انہیں کیسے ہم دور کر سکتے ہیں. یہ وہ ہماری ویلیوز ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو حاصل کیا جائے. ان کے حصول کے لیے ہم نے 2 سسٹم وضع کیے ہیں. ایک کا عنوان ہے رفا اسٹوڈنٹ اسپائرڈ اسٹوڈنٹ, ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر کیا چیزیں پیدا ہوں. اور دوسرے کا ہے رفا ٹیچرز کمپیٹنسیز. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اساتذہ اور طلباء جب تک یکساں طور پر آگے نہیں بڑھیں گے تعلیم آگے نہیں بڑھ سکتی. اس لیے یہ 2 ماڈل بنانے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں جو آگے ترقیاں ہوں گی وہ کوآرڈینیٹ ہوں گی, سینرجائزڈ ہوں گی, اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ رفا دوسروں کے لیے ایک مثال بن سکے گی. جامعہ کے اندر ہم نے 2006 میں ایک شعبہ قائم کیا تھا جس کا عنوان تھا رفا اکیڈمی فار ریسرچ اینڈ ایجوکیشن. اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ تعلیم کے حوالے سے نصابات کا وقتاً فوقتاً ریویو کرنا, اساتذہ کو تحقیق پہ آمادہ کرنا, اور ان میں یہ خواہش پیدا کرنا کہ وہ اپنے علمی مقام کو آگے بڑھائیں. لیکن بعد میں HEC کے مشورے سے کالج انہینسمنٹ سیل قائم کیا گیا, اور اللہ کی مہربانی ہے کہ 2013 سے آج تک ہمارے کالج انہینسمنٹ سیل کو HEC نے 99% شمار قرار دے کر کے ایک ملک کا ٹاپ کا شعبہ قرار دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2019 میں APQN کا بیسٹ کنسلٹنٹ ایوارڈ اور ایشیا پیسیفک کوالٹی ایشورنس کی جو تنظیم ہے اس کی طرف سے ہمارے شعبے کو دنیا کے اعلیٰ شعبوں میں شمار کیا گیا ہے. جامعہ کے تحت اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ طلباء کو سوشل سروس پروگرامس میں شامل کیا جائے. جو آیت مبارکہ آپ نے آغاز میں سنی ہے وہ بھی اس بات پر متوجہ کرتی ہیں کہ ہمارا تصور آخرت یا دین یہ نہیں ہے کہ ہم محض نماز روزے کی پابندی کر لیں, بلکہ دین کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یتیم اور مسکین اور بے سہارا کو غذا فراہم کی جائے, امداد فراہم کی جائے. اس قرآنی حکم کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک شعبہ پورا کا پورا سوشل سروس کا ہمارے یہاں قائم ہو, اور اس کے تحت ہمارے طلباء نے مختلف مقامات پر طبی خیموں میں 19,000 مریضوں کا علاج مفت کیا ہے, دوائیں فراہم کی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں جہاں پہ کمی پائی جاتی ہے غذا کی, خاص طور پہ تھر کے علاقے میں 250 غذائی پیکج تسلیم کیے, اور وہیں پر انہوں نے مختلف مقامات پر بکریاں فراہم کی, 140 بکریاں, اور اس سب کام میں طلباء نے خود اپنے طور پر فنڈنگ کی. اس مختصر جائزے سے آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ رفا محض ایک عام یونیورسٹی نہیں ہے, بلکہ اس کا ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے بانیان کے تصور کو کہ پاکستان ایک اسلامی رفاہی ریاست ہو, اس کو محض نعروں کے ذریعے نہیں بلکہ تعلیمی میتھڈالوجی کے ذریعے, تعلیمی نظام کے اندر اخلاقی اقدار کو سمو کر کے حاصل کریں. ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ طلباء پیدا کر سکیں جو لیڈر ہوں, مقلد نہ ہوں, جو آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کریں, اور خاص طور پر اس دور میں جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے, عالمگیریت کا دور ہے, اس دور میں جو معلومات کی یلغار ہے اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. میں
دوبارہ مہمان خود سے شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو، ان بچے بچیوں کو جو آج سنادہ حاصل کریں گے، اس بات کی توفیق دے کہ وہ اس جامعے کے نام کو اپنے مادر علمی کی حیثیت سے اور اس ملک کی عزت اور وقار کو بلند کرنے کے لیے اپنی تمام کوششوں کو صرف کریں۔ وہ پیسے کے غلام نہ بنے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک اچھے فرما بردار بندے کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس ملک کے عوام کی خدمت کے لیے قربانیاں دیں، ایثار کے ساتھ کام کریں، اور آخرکار آخرت میں کامیاب ہوں۔ بہت شکریہ۔ الحمد رب العالمین۔ محترم امیر الجامعہ، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تقریب سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Honorable Dr. Nausheen Hamid Sahaba, respected Vice Chancellor Dr. Nees Ahmed, honorable members of Board of Governors and Board of Trustees, respected faculty members, dear parents, students, graduating students, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm very happy to witness this historic occasion, although it is our 14th convocation, but this is first time in our history that we are celebrating 2 convocation days. As probably most of you would know, that we had our first day of convocation, 14th convocation, yesterday, where medical and allied graduating students were giving their degrees. And today we have the ceremony for non-medical graduates. The reason is because there are so many graduating students. Mashallah, as Vice Chancellor mentioned, that this year more than 1,500 students are graduating. So it is simply not possible. So it was physically not possible to accommodate all the parents, students, guests in one convocation. I still remember the first day of classes for our medical school back in 1996. I think it was 7th July 1996, and we started very humbly with 100 students. And today, mashallah, Rifa has more than 16,000 students. So I believe it is a testament to the quality of faculty that we have, the quality of education that we have. I must appreciate the dedication and able leadership of our founding Vice Chancellor, Dr. Nees Ahmed Saab. I have to appreciate the untiring efforts of our Executive Director, Asadullah Khan Sahab, and of course, each and every dean, faculty members. I'm personally grateful to you for doing such a great job, I think for Pakistan, not only for Rifa, but for Pakistan. I'm deeply grateful. Thank you. I'm very deeply grateful to all the parents. I think it is one of the toughest decisions when you're making a choice for higher education for your children, that you have selected and put faith in Rifa University. And I hope and I pray that we come up to your expectations. I'm also very proud to share with you that Rifa has not been only about the numbers. Over the years, I think we've had some very unique achievements. Some of them were shared by you, by the Vice Chancellor, and I would just like to highlight a few others as well. Our medical school and our curriculum for medical school, we became the first medical school in Asia last year to have integrated the curriculum on patient safety, which we got from IHI, which is the Institute of Healthcare Improvement based in United States, which is supposed to be a center of excellence for healthcare quality and patient safety. So Alhamdulillah, great
achievement by the Dean, Faculty of Medicine, by the faculty members. So our medical school is the only one in Asia, to the best of my knowledge, to have an integrated curriculum on healthcare quality and patient safety embedded. Of course, again, to the best of my knowledge, it is the only medical school in the country where we had the curriculum validated by University of Maastricht, again, a center of excellence for medical education, and also by University of Glasgow. So again, my compliments to the Faculty of Medical Sciences, to the Dean, for having achieved this. I would also like to share with you that I believe there are only 3 institutions in Asia, 3 physiotherapy institutions in Asia, which are also accredited by WCPT, World Congress for Physiotherapists, which is an accreditation body for physiotherapy institutions based in the United States. So my compliments to the Dean, Dr. Azhar Khan, and his faculty for achieving this. Rifa University, I think the university, to its credit, I think has been an innovator. I believe back in 1998, when we started our biomedical engineering program, I remember took the application along with the dean at that time and made an application for Pakistan Engineering Council to come and visit us. And they said कि भाई ये biomedical engineering क्या चीज़ होती है और इसमें तो accreditation का हमारे पास कोई standards ही नहीं है. So we were pioneers in setting up biomedical engineering, and I believe to date it's probably one of the finest biomedical engineering programs in the country. I'm very proud to share with you. I'm very proud to share with you that as far as our Faculty of Computing is concerned, again, kudos and compliments to the leadership of Dr. Saad Zafar, our Dean for Faculty of Computing. He and his team members, quite a number of years back, established RISE, which is a Rifa Institute for Systems Engineering, which started up one of the pioneering programs of masters leading to PhD in information security. Although other institutions have followed, but I still believe it is one of the finest in the country. So my compliments to you and your faculty, Dr. Saab. Additionally, Rifa University is the only private sector university in Pakistan which is an accredited veterinary college as well, with Rifa College of Veterinary Sciences, which is based in Lahore, and the university also runs a veterinary hospital as well. This college is also undergoing its accreditation from US accreditation for veterinary institutions as well. So again, I'm so impressed by the work of our faculty, by the dedication of our students, by the trust of our the parents, and today I think we are on track to make university one of the finest universities in Pakistan. In the last ranking done by HEC, Rifa was ranked number 2 in the general category of the private sector universities in Pakistan. I think LUMS was first and we were number 2. To my graduating students, it's your day, it's celebration of your achievements. I congratulate you and your parents and of course your faculty members, but we can't let you go without giving you some advices. And I would just like to share a few things with you. As you undertake your journeys, now your professional life will start, especially those who are completing their undergraduate education. I think some of the things, and I'll share some things from my heart with you, bothers me in Pakistan. I think over the years, yes, we have corruption, maybe we can question the competency of leadership we've had in this country. We can talk about the provision or lack of energy in the country or the condition of our public hospitals. I guess one can criticize a lot. To me, the thing that bothers me are not these aspects. They can
with dedication can be, I think, challenges which can be overcome. And I'm sure as a nation, inshallah ta'ala, we will overcome these challenges. What bothers me is that we have lost the ability to trust each other. Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam ने बहुत जोर दिया था हुस्ने ज़न पे. And it took me 50 years of my life to understand its implication. And I'm still on a sort of journey of discovery personally, what trusting means. You turn on the television and you see any current affairs programs where you have politicians, throwing mud at each other's. We go to wedding ceremonies or any other ceremonies. We sit and each one of us has a story of what is wrong with Pakistan. Somebody will give a story that, ये bureaucracy ने पाकिस्तान को खराब करके रख दिया है और दो तीन कहानियाँ सुनाएंगे. Somebody will say that, these doctors are very bad. They are very greedy और कोई दिल में इंसानी हमदर्दी का जज्बा नहीं है. Another person would come up with कि यार ये mechanics से हम बड़े तंग हैं. ये तो, कोई trustable mechanic नहीं मिलता. So, I see people criticizing everybody else. I've heard criticism about the faculty. کہ بھئی ٹیچرز کو پیسے کے علاوہ کسی کی چیز کی خواہش نہیں ہے اور سکولز میں دیکھیں جی پڑھاتے نہیں ہیں اچھا اور وہ ٹیوشن کے چکروں میں. When you lose the ability of trust, I think the first thing that goes out of the window is to be able to work collaboratively as teams. And I tell you, my dear graduates, nothing is possible in this world. I don't think achievement is possible at extraordinary scale if we are not able to work as teams. And to be able to work as teams, it is essential that we are able to trust each other. So I hope that when you graduate, as you are graduating from this institution, that you have in yourself the ability to trust. Even if sometimes that trust is not met with, even sometimes perhaps you may be betrayed by a colleague, senior or junior, but I hope that you keep that intact. One of the things I'm very hopeful about Pakistan, and I've again been witness to it, is among all that we talk about, the negativity that we come across, at heart, this is a very great nation. In 2005, when the earthquake, there was an earthquake and we lost almost more than, I think, 70,000 lives. So I remember we got a phone call from CMH Rawalpindi, and the commandant told us, he called up one of our teaching hospitals, and he said that CMH bilkul full hai aur hame casualties abhi tak aa rahi hain, so kindly, overflow apne hospitals mein aap accommodate kare. And we said, of course, saw bismillah. And our hospital, which was, situated and is situated in, I believe, in economically a very challenged, poor area. So the patients started coming in by the bus roads from Kashmir. And patients were lying in corridors. And it was a moment of crisis. Of course, overnight we could not have extra staff. And everybody was working day and night. And when I went to the hospital, I mean, to my surprise, and I'm so inspired when I see this, and I have so much faith in Pakistan and in our abilities. So what I saw was that from that very poor neighborhood, and it was, I believe, October, right, when this earthquake came in, people were coming in with, bed sheets and kumbals and razai, and people were bringing in fruits for the patients and food for the patients. And, in that moment of crisis, I saw probably the first time Pakistan getting together. I remember Brigadier Sanaullah Sahab, who was then the vice principal of our medical school, may Allah Ta'ala bless his soul. He called me up and he said that I want your advice on something, and I was like, what is it? And he said that, one of our students, he was a final year student, and he said he's the only child and the family is in Saudi Arabia,
And this, this medical student, along with other medical students and faculty members, he also wanted to volunteer and go to Azad Kashmir. We had medical put in, our trust has put in medical relief camps there, and he wants to go and, do volunteer service there. And so I said, what's the problem? And Dr. Sanaullah, Brigadier Sanaullah Sahab said that, I'm very concerned. He's the only child. Parents are not here. There are still tremors and aftershocks are coming. So, khuda na khasa kuch ho na jaye. So, so what should I do? So I said, all right, give me the phone. Let me talk to his father, who was in Saudi Arabia. So I picked up the phone, called up the father. Aklote bete ke wo walid the, Saudi Arabia mein baithe hue the. And I said, ki ye mamla hai, your son wants to, go along, but we're not very comfortable. So do you want, what do you have to say? تو وہ بڑے ناراض ہوئے مجھ سے اور انہوں نے کہا کہ بھئی میرے بیٹے کی زندگی آپ کے خیال میں باقی کسی اور کی زندگی سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے. And you must take him along and he must work. So I remember also very recently, I think February, March, when India made an incursion in Pakistan, اور پھر دنیا کو پتا چلا کہ ہم لوگ چائے کتنی اچھی بناتے ہیں, right? So again, when there was that stress and tension in Pakistan, I saw people from all walks of life, from all sectors of ethnic and political divisions coming together as Pakistanis. And so if these moments of crisis get us together and unite us together, if we are able to sustain this, even in the moment of peace and stability as part of daily lives, if we have care and affection for each other, I believe we can make Pakistan one of the finest countries in the world. And I hope that my dear graduates, that you have that, you can keep that alive during the routine days as well. My final advice to you is, once you are done with celebrating the event today or tomorrow, and aapko mubarakbadein کہ جب سلسلہ تھوڑا سا آپ کو سانس ملنے کی مہلت ملے, do find a silent, a quiet corner someplace in your home or maybe someplace else and think about your life. Do review where you are, do review your relationship with Allah Ta'ala, do review your ambitions and your dreams, and be very clear about what you want to do in life, where you want to go. And when you're planning that, please, and this is again I say please, do keep one of the things as a big part of your goals, big part of your dream, and that is that you will serve Pakistan. Because if we have our home, our identity is our country, and I'm not talking about just base and superficial nationalism, which is perhaps more of a Western concept, but I'm talking about the dream and ideology of Pakistan. Pakistan, a state which Allama Iqbal dreamt of, Quaid-e-Azam struggled for, and our elders sacrificed for, was to be a state like Medina, was a state where each one of us can spend our lives according to Quran and Sunnah. So do always consider Pakistan and serving Pakistan. Thank you very much. Once again, congratulations to our graduating students. Faculty of Engineering and Applied Sciences, Faculty of Computing, Faculty of Management Sciences, Faculty of Social Sciences and Humanities کے طلباء و طالبات برائے مہربانی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں. محترم امیر الجامعہ, میں ان طلباء و طالبات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن کے امتحانات کے بعد اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ اسناد حاصل کرنے کے اہل ہیں. میں درخواست کرتا ہوں کہ انہیں اسناد عطا کی جائیں. میں بحیثیت امیر الجامعہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے
آپ کو اسناد کامیابی عطا کرتا ہوں اور اس امتیاز کے لیے آپ کو مقررہ عبائے فضیلت پہننے کی اجازت دیتا ہوں جو آپ کے مستند ہونے کا امتیازی نشان ہے۔ اب ہم حلف اٹھانے کی رسم ادا کریں گے۔ محترم رئیس الجامعہ سے گزارش ہے کہ وہ تمام طلباء و طالبات سے حلف لیں۔ تمام طلباء و طالبات سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنی نشستوں پر کھڑے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق، رازق، مالک، العلیم، الحی اور شفا دینے والی واحد ہستی ہے۔ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا اور صرف اللہ سے امداد کا طالب ہوں۔ میں اللہ کے پاک نام کے ساتھ حلف اٹھاتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ میری زندگی کا حتمی مقصد اللہ کی رضا کا حصول اور میں پورے خلوص، ہمدردی اور انکساری کے ساتھ اس کی مخلوق کے ساتھ عادلانہ رویہ اختیار کروں گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو فرائض اور واجبات مجھ پر عائد کیے گئے ہیں ادا کروں گا اور اسلام کی تعلیمات کو اپنی ذاتی، معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں عملاً نافذ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ ہمیشہ حق کی حمایت اور بھلائی کے قائم کرنے اور برائی کے مٹانے میں بھرپور تعاون کروں گا۔ اللہ کی خوشی اور اس کی مخلوق کی فلاح اور علم کے حصول میں کوشاں رہوں گا اور انسانوں کے وقار، عزت اور عظمت کا خیال رکھوں گا۔ نسل، ملک، رنگ اور علاقائیت کے امتیاز کے بغیر میں سب انسانوں کی خدمت کروں گا، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب، دوست ہوں یا دشمن۔ انسانی زندگی کے تقدس کا خیال رکھوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا اور ہر وقت اور ہر حالت میں اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ان کے تحفظ کی کوشش کروں گا۔ درد اور تکالیف کو رفع کرنے اور انسانوں کو آرام پہنچانے کے لیے پورے خلوص سے اپنی بھرپور کوشش کروں گا۔ اپنے رابطے میں آنے والے ہر فرد کے اعتماد کو قائم رکھوں گا اور اس سے کسی راز کو افشا نہیں کروں گا۔ اپنے اساتذہ، بزرگوں، رفقائے کار اور ساتھیوں کا احترام کروں گا۔ اسلامی پیشہ ورانہ اخلاقیات پر عمل کروں گا۔ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کی جرأت پیدا کروں گا۔ اپنے طور طریقے بہتر بنانے کی کوشش کروں گا اور دوسروں کی زیادتیوں سے درگزر کروں گا۔ نظریہ پاکستان کا وفادار رہوں گا اور قومی تشخص، ملکی یکجہتی، اتحاد امت، مجموعی ترقی
اور پاکستان اور امت مسلمہ کو خود کفیل بنانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کروں گا۔ اے اللہ مجھے ہر حال میں اس عہد پر قائم و دائم رہنے کی قوت، ہمت اور توفیق عطا فرما، آمین۔ تمام طلباء و طالبات اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ محترم امیر الجامعہ، وہ طلباء و طالبات جن کے کوائف آج کی تقریب تقسیم اسناد کی فہرست میں موجود ہیں لیکن بوجہ وہ آج حاضر نہیں ہو سکے اور جنہوں نے درخواست کی ہے کہ انہیں ان کی غیر موجودگی میں اسناد عطا کی جائیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ انہیں بھی اسناد عطا کی جائیں۔ میں بحیثیت امیر الجامعہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان غیر موجود طلباء و طالبات کو وہ اسناد عطا کرتا ہوں جس کے وہ اہل ہیں۔ اب میں ناظمین امتحانات سے درخواست کروں گا کہ وہ کامیاب طلباء و طالبات کی فہرست امیر الجامعہ کو پیش کریں تاکہ وہ اس پر اپنے دستخط ثبت فرما سکیں۔ اب میں مہمان خصوصی محترمہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ طلباء و طالبات میں اسناد برائے پی ایچ ڈی اور مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء و طالبات میں اعزازات اور تعریفی اسناد تقسیم فرمائیں۔ میں مہمان خصوصی محترمہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ میں کی خدمت میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر سلمہ امتیاز، پی ایچ ڈی کمپیوٹنگ۔ ڈاکٹر نوشین ثروت، پی ایچ ڈی مینجمنٹ سائنسز۔ ڈاکٹر نسیم قیصر، پی ایچ ڈی مینجمنٹ سائنسز۔ ڈاکٹر عقیل شہزاد، پی ایچ ڈی میتھمیٹکس۔ ڈاکٹر عبدالواحد، پی ایچ ڈی مینجمنٹ سائنسز۔ ڈاکٹر امبرین بانو، پی ایچ ڈی میتھمیٹکس۔ ڈاکٹر ناصر شاہ، پی ایچ ڈی میتھمیٹکس۔ ڈاکٹر محمد سعید، پی ایچ ڈی میتھمیٹکس۔ ڈاکٹر عائشہ انجم، پی ایچ ڈی میتھمیٹکس۔ ڈاکٹر مشرف احمد، پی ایچ ڈی کمپیوٹنگ۔ ڈاکٹر عظمیٰ نور، پی ایچ ڈی مینجمنٹ سائنسز۔
اب میں مہمان خصوصی کے سامنے ذوالفقار گولڈ میڈل حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو پیش کرتا ہوں۔ محترمہ روحمہ لطیف، بی ایس سی بایو میڈیکل انجینئرنگ۔ جناب محمد شکیل، ماسٹر آف سائنس ان میتھمیٹکس۔ جناب ساجد اللہ، ماسٹر آف سائنس ان میتھمیٹکس۔ محترمہ فائقہ سنبل، ایم ایس فزکس۔ محترمہ فاطمہ زبیر، ایم ایس فزکس۔ محترمہ نگہت جہان، ایم ایس اسٹیٹسٹک۔ محترم اعتزاز احمد، بیچلر آف سائنس ان سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ جناب شاہد علی خان، بیچلر آف سائنس ان سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ محترمہ آمنہ، بیچلر آف سائنس ان سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ محترمہ انم خان، بیچلر آف سائنس ان سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ جناب عمر سعید، ماسٹر آف کامرس۔ محترمہ مہجبیں کنول، ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن۔ محترمہ فرح طارق، ماسٹر آف سائنس ان اپلائیڈ سائیکالوجی۔ محترمہ ماہم فاطمہ، ماسٹر آف سائنس ان اپلائیڈ سائیکالوجی۔ جناب مصباح اللہ خان، بیچلر آف سائنس ان میس کمیونیکیشن۔ محترمہ رومانہ علی، بیچلر آف سائنس ان میس کمیونیکیشن۔ جناب حسن بشیر، ماسٹر آف سائنس ان میس کمیونیکیشن۔ محترمہ سعدیہ صدیقہ، ماسٹر آف آرٹس ان میڈیا پروڈکشن۔ محترمہ صبا ظفر، ماسٹر آف سائنس ان میس کمیونیکیشن۔ محترمہ مدیحہ رضا نقوی، ماسٹر آف آرٹس ان براڈ کاسٹ جرنلزم۔ اب میں مہمان خصوصی کے سامنے چانسلر گولڈ میڈل حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو پیش کرتا ہوں۔ جناب عادل زہیب، ایم ایس الیکٹریکل انجینئرنگ۔
جناب مجیب الرحمان MS الیکٹریکل انجینئرنگ، جناب حنان قدوس منہاس MS بایو میڈیکل انجینئرنگ، محترمہ ہانیہ رحمان MS بایو میڈیکل انجینئرنگ، جناب اویس نظر BSc الیکٹریکل انجینئرنگ، محترمہ شہلا انعام BSc بایو میڈیکل انجینئرنگ، محترمہ مہوش سلام MPhil میتھمیٹکس، محترمہ مریم خان MPhil میتھمیٹکس، جناب اویس احمد MPhil فزکس، محترمہ سنبل صدیق MPhil اسٹیٹسٹک، محترمہ سمیہ عبد المالک MPhil اسٹیٹسٹک، محترمہ نایاب عادل MS اسٹیٹسٹک، محترمہ سیدہ سمر بطول شیرازی MS سافٹ ویئر انجینئرنگ، محترمہ عائشہ عرفان MS سافٹ ویئر انجینئرنگ، جناب محمد اویس رانا MS انفارمیشن سیکورٹی، جناب محمد سعد افضل BS سافٹ ویئر انجینئرنگ، جناب عاقب جاوید بیچلر آف سائنس ان سافٹ ویئر انجینئرنگ، محترمہ امامہ صاحبہ بیچلر آف سائنس ان سافٹ ویئر انجینئرنگ، محترمہ رامین جاوید بیچلر آف سائنس ان سافٹ ویئر انجینئرنگ، محترمہ انم امجد ماسٹر آف سائنس ان پروجیکٹ مینجمنٹ، محترم جناب عمران طاہر ماسٹر آف سائنس ان انجینئرنگ مینجمنٹ، جناب نعمان ارشد ماسٹر آف سائنس ان انجینئرنگ مینجمنٹ، محترمہ عائشہ سعید ماسٹر آف سائنس ان مینجمنٹ سائنسز، محترمہ رمشا اقبال ماسٹر آف سائنس ان مینجمنٹ سائنسز، محترمہ رخسانہ پروین ماسٹر آف سائنس ان مینجمنٹ سائنسز، جناب لیاقت علی MS ڈیزاسٹر مینجمنٹ، محترمہ کرن ناز ماسٹر آف سائنس ان ہیلتھ کیئر مینجمنٹ، محترمہ شابانہ فاروق ماسٹر آف سائنس ان اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، جناب طیب علی ماسٹر آف سائنس ان اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، جناب انضمام الحق
Master of Business Administration. Janab Ehzaz Ahmad, Master of Business Administration. Mohtarma Mishal Siddiqui, Bachelor of Business Administration. Janab Umail Hussain, Bachelor of Business Administration. Mohtarma Alishba Malik, Master of Commerce. Mohtarma Sayyida Dhanak Fatma Hashmi, MPhil Public Policy. Mohtarma Sayyida Mehwish Ali, MS Applied Psychology. Mohtarma Faiza Ahmad, MS Applied Psychology. Mohtarma Misbah Atiq, MS Media Sciences. Mohtarma Maryam Mansoor, MS Media Science Studies. Janab Mohammad Zubair, Bachelor of Science in Mass Communication. Janab Sayyid Hussain Shah, Bachelor of Science in Mass Communication. اب میں مہمان خصوصی کے سامنے تعریفی اسناد حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو پیش کرتا ہوں. محترمہ آمنہ مسعود, ایڈوانس ڈپلومہ ان کلینکل سائیکالوجی. عثمان خالد ملک, بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن. محترم امیر الجامعہ, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مہمان خصوصی ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ کو جامعہ کا علامتی نشان پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حسن محمد خان, چانسلر رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی. پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد, وائس چانسلر رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی. بورڈ آف ٹرسٹیز, بورڈ آف گورنرز کے اراکین, اساتذہ کرام, طلباء و طالبات, محترم والدین اور معزز مہمان گرامی, السلام علیکم. جامعہ رفع العالمیہ کے اس 14ویں تقریب تقسیم اسناد میں شرکت اور اس یادگار اور خوش کن موقع پر میں آپ سب سے خطاب میرے لیے باعث مسرت ہے. میں کامیابی سے ہمکنار ہونے والے تمام طلباء اور طالبات کو, ان کے والدین کو اور اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تمام نوجوان طلباء اور طالبات اپنے آپ سے وابستہ توقعات پر پورا اترتے ہوئے قومی, معاشی اور معاشرتی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے. اس لحاظ سے یہ تقریب تاریخی اہمیت کی حامل ہے کہ جامعہ رفع وفاقی حکومت سے چارٹر ملنے کے بعد اپنے تعلیمی سفر کے 17 سال مکمل کر چکی ہے اور اس عرصے میں مختلف علمی اور تحقیقی شعبوں میں حاصل کی جانے والی کامیابیاں اور ملک میں موجود اعلیٰ تعلیمی اداروں میں نمایاں مقام حاصل کرنے پر جامعہ کی قیادت بجا طور پر فخر محسوس کر سکتی ہے. یہ بات خوش آئند ہے کہ جامعہ میں موجود کوالٹی ایشورنس میکنزم بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے.
جامعہ رفاح کی ضمن میں یہ بات میرے لیے ازحد اطمینان کا باعث ہے کہ جامعہ مذہبی اور اخلاقی اقدار کی بنیاد پر تعلیم اور تحقیق کی ترویج میں کوشاں ہے۔ در حقیقت دور حاضر میں نہ صرف پاکستان بلکہ مسلم امہ کی سطح پر اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ انسانی وسائل کی ترقی کے لیے مرکز نگاہ صرف پیشہ ورانہ مہارت نہ ہو بلکہ اسلامی تعلیمات اور اقدار پر مبنی مضبوط اور مستحکم شخصیت اور اخلاقیات بھی ہوں۔ خواتین و حضرات، ہماری وہ نسل جو پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہوئی اکثر اس اہم حقیقت سے آگاہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی بنیاد اس تصور آزادی پر ہے جس کا کھل کر اعلان لا الہ الا اللہ کے نعرے کی شکل میں کیا گیا تھا۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس کی اخلاقی تعلیمات کا نفاذ ہی تمام انسانیت کی فلاح کی ضمانت دے سکتا ہے۔ اس پس منظر میں معاشرے کے تمام طبقات کے لیے یہ بات نہایت اہم ہے کہ وہ اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے اپنا کردار انتہائی ذمہ داری سے ادا کریں۔ ملک میں موجودہ جامعات اس سلسلے میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہیں کیونکہ یہی ادارے تعمیر اخلاق، کردار سازی اور علم و تحقیق کو فروغ دے کر ایسے انسانی وسائل مہیا کر سکتے ہیں جو جدید دور کے قومی اور بین الاقوامی چیلنجز کا بدرجہ احسن مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میں اسناد حاصل کرنے والے تمام طلباء اور طالبات سے کہوں گی کہ وہ اس کامیابی کو تکمیل حصول علم نہ سمجھیں بلکہ علم و تحقیق کی راہ پر تمام زندگی گامزن رہیں، مسلسل محنت کے ذریعے اپنے پیشے میں مثالی مہارت حاصل کریں اور اسلامی تعلیمات اور مذہبی اقدار کو اپنا شعار بنائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ جامعہ رفاح کو اپنے وضع کردہ اعلیٰ ویژن اور مشن کی تکمیل میں استقامت ادا کرے اور اپنی تعلیمی سفر میں مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔ میں مہمان خصوصی مجلس انتظامی کے اراکین، مجلس علمی اور درسگاہ کے اساتذہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ روانگی کے لیے علمی جلوس میں شامل ہوں۔ جلوس کی آمد کی ترتیب کے برعکس مہمان خصوصی اب جلوس کی قیادت کریں گی۔ ان کے پیچھے مجلس انتظامی کے اراکین، مجلس علمی کے اراکین، منتظم جامعہ اور ناظم امتحانات ہوں گے۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم